میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد عطار، پیر میرا مرشد عطار۔ 26 رمضان 1329 سن ہجری بمطابق 1950 کو پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے کھارادر میں رہائش پذیر ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے اس بچے کا نام الیاس رکھا۔ یہ کسے خبر تھی کہ لگ بھگ 72 سال قبل غربت زدہ ماحول میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کی کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ محترمہ اور بڑے بھائی بھی زیادہ عرصے ساتھ نہ دے سکے، اور یہی بچہ مستقبل میں ایک ایسی عظیم مذہبی اور قداور شخصیت بن جائے گا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے اور ایک مختصر ملاقات کرنے کے لیے ساری دنیا سے لاکھوں عاشقان رسول بے قرار ہوں گے۔ اور کسے پتا تھا یہی بچہ دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لقب سے جانا اور پہچانا جائے گا۔ چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے، دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے۔ کم عمری میں ہی گھر کی ذمہ داریاں کمزور کاندھوں پر اٹھائے اس بچے نے دنیا کی حقیقتوں کا سامنا کیا، اور دنیاوی تعلیم کی کمی کے باوجود زندگی کی تلخ و شیریں حقیقتوں اور انسانی رویوں کو سمجھ کر اپنے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں اللہ کی عبادت، سنت کی پیروی اور لوگوں کی بھلائی ہے۔ اپنی انہی عادت و اطوار کی بدولت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے فکر آخرت، جذبہ خدمت دین اور احیاء سنت سے سرشار ہو کر 1981 میں تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے۔ اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کا دیا ہوا نعرہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مدنی مقصد کہلاتا ہے۔ دعوت اسلامی عقائد و اعمال اور نیکی کی دعوت کی سنتوں بھری تحریک ہے۔ اس میں شمولیت میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس میں اخلاص کے ساتھ شامل ہوگا، اس کا کام کرے گا، تو اللہ پاک اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ امیر اہل سنت جدید ذرائع ابلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی وسعت انگیز شخصیت اور انداز فکر ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں دور جدید میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اردو میں اولین اسلامک ویب سائٹ 1996 میں شروع کی۔ آسان اور عام فہم زبان میں دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے دور اندیش فیصلے کے نتیجے میں تحریک دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کے نام سے پبلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا، جس کے تحت قرآن کریم سمیت دینی تحریک سے متعلق تنظیمی و اسلامی کتب کو 40 سے زائد زبانوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔ 2008 میں مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل لانچ کیا، جس سے دنیا بھر میں دینی تعلیمات کی ترویج و تبلیغ کے ساتھ اصلاح معاشرہ سے متعلق پر اثر اور معلومات سے بھرپور ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے۔ یہ آپ کے ویژن کا ہی کمال ہے کہ مدنی چینل اردو، انگریزی اور بنگلہ زبان میں شاندار کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کی ہمہ جہت اور دور اندیش شخصیت کا ہی امتیاز ہے کہ مستقبل کے چیلنجز کو پہچان کر ان کا آسان اور قابل عمل حل پیش کرتے ہیں۔ آپ ہی کے کہنے پر دارالمدینہ کے نام سے ایک نہایت منفرد اسکولنگ سسٹم قائم کیا گیا، جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے نسلوں کے عقائد و نظریات و اعمال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ دارالمدینہ کا پہلا کیمپس 25 صفر 1432 سن ہجری بمطابق 30 جنوری 2011 کو قائم کیا گیا۔ اللہ پاک کے کرم سے اس اسکولنگ سسٹم نے انتہائی تیزی سے ترقی کے منازل طے کیے، اور اب تک پاکستان کے 23 شہروں میں 82 اسکولز قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں 21,000 سے زائد طلبہ و طالبات تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی مجموعی طور پر 25 دارالمدینہ اسلامک اسکولز قائم کیے جا چکے ہیں، جن میں 5,000 سے زائد اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کی شخصیت میں علم دین سے کمال محبت نظر آتی ہے۔ ان کی تحریر کردہ تصانیف اور المدینۃ العلمیہ کے نام سے
اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام اس کی واضح دلیل ہے۔ المدینہ العلمیہ کا شمار دنیا کے چند بڑے اسلامک ریسرچ سینٹرز میں کیا جاتا ہے۔ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں روزانہ کثیر علماء کرام اور ریسرچ اسکالرز تصنیف و تالیف، تخریج اور ترجمے کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دارالافتاء اہل سنت کا قیام امیر اہل سنت کی فکری سوچ کا نہایت اہم عملی نمونہ ہے، جہاں سے اب تک لاکھوں فتوے جاری کیے جا چکے ہیں۔ امیر اہل سنت کی تحریر کی ایک نمایاں خصوصیت، جی ہاں ناظرین، دوران تحریر مشکل الفاظ پر اعراب لگانا، جس کی وجہ سے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الفاظ کی ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کی بہترین لیڈرشپ اسکلز کی بدولت چند ہی سالوں میں دینی تحریک شہر کراچی سے نکل کر سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ہوتی ہوئی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس طرح پھیل گئی جیسے طویل رات کے بعد صبح کے وقت سورج کی کرنیں پوری دنیا کو روشن اور منور کرتی ہیں۔ ناظرین، انسانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دنیا بھر میں بے شمار تحریک، موومنٹس اور آرگنائزیشن شروع ہوتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ امیر اہل سنت جیسے عظیم لیڈر اور پیشوا کی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے دینی تحریک نے 2021 تک ہزاروں درس نظامی، عالم کورس مکمل کرنے والے اور 1 لاکھ سے زائد حفاظ اور لاکھوں ناظرہ قرآن پڑھنے والے بنا دیے ہیں۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ دعوت اسلامی کے تحت خدام المساجد والمدارس جیسے منفرد اور کامیاب شعبے کا قیام بھی امیر اہل سنت کی دور اندیشی اور مستقبل میں انسانوں کی اصلاح کی فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کی فکری سوچ ہی تھی کہ جس کی بدولت اس شعبے کی زیر نگرانی روزانہ تقریباً 2 مساجد کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ یہ امیر اہل سنت کا سادہ مزاج اور اللہ کی ذات پر توکل ہی ہے کہ دینی تحریک کی شاندار کامیابیوں کو تحریک کے ذمہ داران کی انتھک محنت کا ثمر مانتے ہیں اور اپنی ذاتی کوششوں کو فراموش کرتے ہیں۔ آپ کی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ جو ایک بار گفتگو کرے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ سنی سنائی باتوں کے سبب اختلافات رکھنے والوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور عقیدت و احترام کے ایک ایسے تعلق سے جڑ جاتے ہیں کہ پھر یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو عبادات سے خاص شغف ہے، فرض عبادات کے ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور خوف خدا ایسا کہ دعا میں اللہ کے حضور جب گڑ گڑا کر روتے ہیں تو دیکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اور اس کے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور بزرگان دین سے محبت کے اظہار کے لیے آپ نے وسائل بخشش اور وسائل فردوس کے نام سے حمد، مناجاتوں، نعتوں اور منقبتوں کا مجموعہ بھی تخلیق کیا ہے۔ امیر اہل سنت کی زندگی میں سخاوت اور ایثار نمایاں نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ پریشان حال لوگوں کی دلجوئی اور آزمائش کا سامنا کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی عادت امیر اہل سنت کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کی والنٹیئرز، فالوورز اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ میرے مرشد رہے آباد، میرے مرشد رہے آباد۔ آپ کی ذات لوگوں کے سامنے ہر طرح کے حالات کا حوصلے اور ہمت کے ساتھ سامنا کرنے کے حوالے سے اپنی کہی ہوئی باتوں کا عملی نمونہ ہے۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کا کمال حسن اور جاذبیت ہی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات امیر اہل سنت کی صحبت میں چند لمحے گزارنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ دین و دنیا کے معاملات کی گہری آگاہی کے باوجود امیر اہل سنت گفتگو میں نہایت سادہ اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن گفتگو کی تاثیر ایسی ہے کہ چور ڈاکو سنے تو توبہ کر لے۔ آپ نصیحت فرمائیں تو ماں باپ کے نافرمان ان کی قدموں پر لوٹنے لگیں، شراب و دیگر نشوں کے عادی میں عشق مصطفیٰ سے مست ہو جائیں، دنیا سے بے جا محبت کرنے والے زہد و تقویٰ کا لباس اوڑھیں اور غم دنیا میں گھلنے والے فکر آخرت میں مصروف ہو جائیں۔ استقامت اور عفو درگزر امیر اہل سنت کی ذات سے وابستہ ایسی صفات ہیں جو ان کی عملی زندگی میں جاں بجاں نظر آتی ہیں۔ مخلوق خدا سے محبت
امیر اہل سنت کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ بین الاقوامی سطح پر انسانی صحت اور زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والی خوفناک وبا کورونا کی وجہ سے ملک بھر میں لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا متعدد مریض سخت آزمائش میں آ گئے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی امیر اہل سنت نے ایک ایسا منفرد اور اثر انگیز اعلان فرمایا کہ جس نے اس مشکل صورتحال کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں۔ جی ہاں ناظرین، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسے عظیم لیڈر کا ویژن ہی تھا کہ آپ نے ایک تکلیف کے چلتے دوسرے سانحے کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس کا سد باب کر دیا۔ امیر اہل سنت کی دردمندانہ اپیل پر دعوت اسلامی سے منسلک والنٹیئرز و دیگر احباب نے تھیلیسیمیا میں مبتلا اور دیگر خون کے ضرورت مند افراد کے لیے خون کے اتنے احتیاط دیے کہ متعلقہ اداروں کے پاس خون کو اسٹور کرنے کا انتظام ناکافی پڑ گیا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے آج تک اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دے تو میں نے اسے اپنا حق معاف کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور سنا یہ امیر اہل سنت کی شخصیت کے چند پہلو ہیں۔ حقیقتاً آپ کی شخصیت اتنی ہمہ جہت خصوصیات کی حامل ہے کہ ان تمام تفصیلات کو مختصر وقت میں بیان کرنا کسی طور ممکن نہیں۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ،